إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر اتارا. رہنمائی اور ہدایت کا کیا کیا طریقہ اس میں پایا جاتا ہے، جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں گزرے ہوئے لوگوں کے قصے بھی بیان کیا ہے. گزری ہوئی قومیں یا پھر گزرے ہوئے لوگ، افراد، ایک ایک دو دو آدمی کے بارے میں بھی، یا کسی ایک خاص جماعت کے بارے میں، یا پوری امت کے بارے میں جو اچھے گزرے ہیں اور ان کا کیا اچھا انجام ہوا وہ بھی اللہ نے بتایا، اور جو برے لوگ، بری امتیں گزری ہیں جو اللہ کی نافرمان، تو ان کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے کیا برا اور بھیانک انجام ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ہر آیت میں غور کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے. اس کی وجہ یہی کہ ہم انسان، ہمارے ہی جیسے انسان جو کہ اس روئے زمین پر زندگی گزار کر چلے گئے ہیں، اور اچھے لوگ بھی گزرے ہیں اور ان کا اچھا انجام جب ہم پڑھیں گے، غور کریں گے، تو ہمارے اپنے اندر بھی ان کی اچھائیاں اپنانے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. اور جب برے لوگ اور بری قوموں اور امتوں کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو اس وقت ان کی کیا بری صفات تھیں، کیا ان کے اندر برائیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کا انجام اتنا بھیانک اور بدترین ہوا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا اور وہ سب کی سب ہلاک ہو گئیں. تو یہ جب پڑھیں گے تو ایسی صورت میں ہمارے اپنے اندر ان میں پائی جانے والی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا یہ جذبہ پیدا ہوگا. تو اسی وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارے اپنے اسلاف کی بھی بہت ساری زندگیاں جو لوگ گزار کر چلے گئے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگیوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے اپنے اسلاف، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ساتھ دینے والے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت صحابہ اور صحابیات کی گزر چکی ہے. اور ایک ایک صحابی صحابیہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ان کے اپنے ایمانی کیسے کیسے واقعات اور کیسی ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، کس طرح کی زندگیاں وہ گزار کر چلے گئے، اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر کیا کیا انہوں نے قربانیاں نہیں دی. یہ ساری باتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو تب چل کر ہمارے اپنے اندر بھی کوئی جذبہ پیدا ہوگا، ایمان کی یہ چنگاری ہمارے اپنے اندر بھی جناب بھڑکنے کی کوشش کرے گی. لیکن آج جیسا کچھ ہم اپنا حال دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر، اپنی دنیا میں اور اپنے گھر بار میں اور اپنی تجارت میں ایسا
مگن نظر آتا ہے کہ اس کے اپنے پاس تھوڑا سا وقت بھی ہمارے اپنے اسلاف نے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی یہ معلوم کرنے کے لیے کوئی فرصت بھی نہیں ملتی۔ بالکل اس طرح سے زندگی گزارتے ہم چلے جا رہے ہیں، ہمارا اپنا عمل یہ بتا رہا ہے گویا کہ ہم لوگ اسی دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اسی دنیا کے لیے ہمیں جینا ہے، اسی طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے بے شمار واقعات صحابہ صحابیات کے پائے جاتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے سامنے آج صرف ایک صحابی رسول صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے نام تو سنا ہوگا، لیکن ان کی اپنی قربانیاں کیا تھیں یہ کبھی شاید جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ تو میں آپ کے سامنے ان کی اپنی زندگی کا صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ اسی میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں ہوں گی۔ ایمان ہمارے لیے آزمائشوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھ کر ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہماری اپنی زندگی میں کبھی کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کبھی ہمیں کسی امتحان سے گزرنا ہی نہیں ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اور انہیں کسی طرح کی آزمائش سے گزرنا نہیں ہوگا۔ نہیں، جب آپ ایمان کی بھٹی میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں تو یقیناً اس میں سے آپ کو دنیا کہے بہت ساری آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوگا۔ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی پیاری پیاری چیزوں سے دستبردار ہو جائے اور ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جائے، تو یہ یقیناً ایک مومن کی زندگی میں بلکہ ہر انسان کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن ایک مومن، اور وہ بھی صحیح معنوں میں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس اتر چکی ہوتی ہے اور ایمان اور یقین اس کے دل میں اگر گھر کر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس کے سامنے کسی بھی طرح کی آزمائش اور امتحان سے گزرنا بہت ہی معمولی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جو امتحان آیا تھا، جیسے اور بھی بہت سارے صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں آیا یہ امتحان، بلکہ خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ امتحان آیا کہ انہیں مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کرنا پڑا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس وطن میں آپ پیدا ہوئے تھے، جہاں پلے بڑے تھے، اسے چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن آپ جب مجبور ہو گئے، آپ کو یہ چھوڑنے کا وقت آیا، تو اس وقت آپ مکے سے ذرا دور نکل کر وہاں جا کر پھر مکے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ مکہ تو میرے نزدیک روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ ٹکڑا ہے، زمین کا سب سے پسندیدہ ٹکڑا ہے، لیکن تیری قوم نے مجھے چونکہ یہاں سے نکال دیا، نکلنے پر مجبور کر دیا، تو اس لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ورنہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ آپ مکے سے خطاب کر کے کہہ کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی آزمائش کہ جہاں آدمی کو اپنا گھر بار، اپنی تجارت اور اپنے بال بچے سب کچھ چھوڑ کر نکلنا پڑ رہا ہو، اور یہ سب صرف کس کے لیے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے رب کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم تیری خاطر ہر چیز کی قربانی کریں گے، تو اس معاہدے کو پورا کرتے ہوئے یہ جو کام کر رہے تھے ہمارے اپنے اسلاف۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بچپن میں جب عرب کی دنیا پر رومیوں نے حملہ کیا تھا اور بہت ساری عورتوں بچوں کو غلام بنا کر لے کر چلے گئے، تو انہی میں سے حضرت صہیب بھی تھے، بتاتے ہیں یہ روم سے آنے والے نہیں بلکہ خالص عربی ہیں، مگر ایک وقت میں ان کو رومیوں نے
اپنا غلام بنا کر لے کر وہاں چلے گئے تھے، اور وہاں سے پھر اس کے بعد دوبارہ مکے ہی کے بازار میں لا کر ان کو فروخت کر دیا تھا غلام کی حیثیت سے۔ مگر حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اتنے ہوشیار، اتنے ہونہار، اور خاص کر تجارت میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ ان کو خریدنے والے آقا نے ان کی یہ چالاکی، ان کی یہ ہنرمندی، یہ سب دیکھ کر انہیں آزاد کر کے انہیں اپنا شریک بنا لیا، اپنا پارٹنر بنا لیا تجارت میں۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جوانی ہی میں بالکل اس قدر بہترین تجارت اور اتنی کامیاب تجارت کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو بہت کچھ مال و دولت ان کے پاس اکٹھا ہو گیا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جب ان کو خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جو ایک آفس کی طرح سے دار الارقم، جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جمع ہوا کرتے تھے، اس جگہ پر جاتے ہیں اور اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں، اور اسی کے بعد سے قریش مکہ کی مختلف قسم کی تکلیفوں کے وہ بھی جو نشانہ بنتے ہیں۔ حضرت صہیب کو بھی بخشتے نہیں، ہر طرح سے ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا وقت آیا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو کچھ بھی آپ نے کمایا، جو کچھ بھی خون پسینے کی جو محنت سے کمائی آپ نے حاصل کی تھی، تو وہ سب ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا مکے میں، اپنے کسی خاص ایسے آدمی کے پاس جس پر کہ آپ کو اعتماد تھا، تو اس کے پاس اپنا خزانہ سب کچھ چھوڑ کر مدینے کی طرف نکلنے کی انہوں نے تیاری کی۔ اور جب قریش مکہ کو خبر ملی کہ صہیب بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ نکلنے میں آگے جا رہے ہیں، تو پھر فوراً قریش کے لوگوں نے جا کر ان کو گھیر لیا، کہا کہ صہیب یاد کرو وہ دن جب تم مکے میں آئے تھے تو بالکل کنگال اور فقیر تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں مکے میں رہتے ہوئے تم نے جو کچھ بھی کمایا، اور آج جو تمہارے اپنے پاس ہے یہ سب کچھ ہماری اپنی زمین سے تم نے حاصل کیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں ایسے ہی پورے خزانے کے ساتھ مدینہ پہنچنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو فوراً حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ چلو دیکھو، تم لوگ جانتے ہو کہ تیر اندازی میں تم میں سب سے زیادہ بہتر تیر انداز ہوں، میرے اپنے ترکش میں جتنے تیر ہیں جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتے میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کرنے والا، تیر ختم ہونے کے بعد میں اپنی تلوار سے تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا، پھر اس کے بعد اگر تم مجھ پر قابو پا لیے تو پا سکتے ہو، یا پھر تمہارے لیے میں ایک اور آپشن دے رہا ہوں کہ میرا اپنا سارا مال میں اس سے دستبردار ہو جاؤں گا اور تم مجھے مدینہ جانے کے لیے چھوڑ دو گے۔ تو اس دوسرے آپشن کو قریش کے لوگ قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں اگر تم اپنا سارا کمایا ہوا مال ہمارے حوالے کر دو تو پھر ہم تمہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فوراً بتاتے ہیں کہ میرا اپنا سارا مال فلاں اور فلاں کے پاس ہے، جاؤ سب کچھ میں نے تمہیں دے دیا، جاؤ وہاں سے لے لو، اور میں سیدھے مدینہ چل رہا ہوں۔ تو اس طرح کی یہ قربانی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے مکمل پوری پونجی ایک ایک پائی بغیر کسی ایک پائی لیے پورے خلاش ہو کر خالی ہاتھ مدینہ پہنچ رہے ہیں، لیکن حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ صہیب کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صہیب نے کیا سودا کیا ہے یہ سودے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور حضرت صہیب مدینہ پہنچنے سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صہیب کے پہنچتے پہنچتے اللہ کے رسول بتاتے ہیں ابو یحییٰ آپ نے جو سودا کیا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، کامیاب سودا کر کے آپ آ رہے ہیں۔ ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت تھی ابو یحییٰ، تو آپ نے بتایا کہ ابو یحییٰ آپ نے جو سودا کیا کامیاب سودا آپ کر کے چلے آ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ایسے ہی موقع پر قرآن مجید کی آیت بھی اتار دیتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی مرضی کی خاطر اپنے آپ کو بیچ کر چلے آتے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ کیسا جو نا ان کا اپنا کارنامہ کہ اپنے مال، حالانکہ مال کی محبت انسان کی اپنی ایک جو نا کمزوری ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین یہ بتاتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا اپنا مال اور تمہاری اپنی آل اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے مال و دولت آزمائش بن جاتے ہیں، لیکن جس دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہو اور جس کے دل میں ایمان و یقین اس قدر مضبوط ہو چکا ہو کہ اس کے سامنے پھر یہ مال و دولت یا کسی بھی اور طرح کی کوئی رکاوٹ کبھی جو نہ رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو نہ ہمارے سامنے نمونہ چھوڑ رہے ہیں کہ ایک مومن کے لیے جب اس کے سامنے دین یا دنیا کا سودا کرنے کی بات آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دین کو مقدم رکھے۔ دنیا کو انہوں نے بیچ دیا آخرت خریدنے کے لیے، تو یہ کتنا بڑا سودا اور کتنا کامیاب جو نا یہ ان کی اپنی کتنی کامیاب تجارت نہیں۔ آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ یہی مال و دولت ان کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے، بہت بڑی آزمائش بن گیا۔ آدمی مال کمانے کے لیے کیسے کیسے طریقے نہیں استعمال کرتا ہے۔ تجارت اگر کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے تو اس میں جھوٹ کو بھی لا آتا ہے، دھوکہ لے آتا ہے، دھوکے سے تجارت کرتا ہے، جھوٹ بول کر کرتا ہے، اور بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان یہی مال و دولت جدائی کا جو نا باعث بن جاتے ہیں۔ دو وہ بھائی جو کہ ایک ہی ماں کا دودھ پیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک گھر میں پلے بڑے ہوتے ہیں، ایک توے کی روٹی کھائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں اور مال و دولت کا معاملہ آتا ہے تو ان کے درمیان یہی مال و دولت جھگڑا پیدا کر دیتا ہے اور وہ دونوں جو نا دشمن بن جاتے ہیں۔ آج کتنوں کے لیے مسلمان، میں اور لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اپنے مسلمان کتنے ایسے جن کے لیے یہ مال و دولت فتنہ بن کر کہ بڑی بڑی ان کی اپنی جو نا نوکریاں لگی ہوئی ہیں، کوئی کسی بینک میں کام کر رہا ہے یا کوئی کسی ایسی کمپنی میں کام کر رہا ہے جہاں اس کے لیے نماز کے لیے بھی کوئی موقع نہیں ملتا ہے کہ وقت پر نماز ادا کر سکے، لیکن بڑی بڑی تنخواہ ان کے اپنے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں دین کی خاطر اتنی بڑی تنخواہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور یہاں ہمارے اپنے صحابہ ہمارے لیے یہ نمونے پیش کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہماری اپنی زندگی بھر کی کمائی ہوئی ساری پونجی دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث میں یہی بات بتاتے ہیں کہ لوگوں، میں تم پر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ فقر و فاقے کی وجہ سے تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے، نہیں، دین پر تم مضبوطی کے ساتھ جمے رہو گے، فقر و فاقہ بھی ہو تب بھی، لیکن میرا ڈر تو اس بات کا ہے کہ کہیں تمہارے اوپر دنیا کے یہ خزانے کھول دیے جائیں۔ وَإِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتُنَافِسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوا فِيهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ۔ تو یہ دنیا کے خزانے اگر تم پر کھول دیے گئے تو جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگ اسی کے پیچھے مرتے مارتے زندگیاں ختم کر دیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی بالکل اسی طرح اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ اور پھر یہی مال و دولت تمہاری اپنی ہلاکت کا باعث بن جائے، تمہاری بربادی اسی میں نہ ہو جائے جیسے کہ ان لوگوں کی بربادی اسی وجہ سے ہو گئی۔ اور بالکل سچ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جب اللہ کا یہ فرمان آ رہا ہے کہ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی یہ کوشش
یہی کیا کر رہی ہے؟ تمہیں غافل کر چکی ہے. الہاکم، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. کس چیز نے؟ تکاثر، کہ اس کے پاس اتنا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ بڑھ جاؤں. تیسرا کہتا ہے کہ میں اس سے اور زیادہ بڑھ جاؤں. تو یہ ایک دوسرے پر بالکل ریس، گویا کہ ہمارے اپنے لوگوں کے درمیان یہ ریس چل رہی ہے کہ اس کے پاس اگر 50 کروڑ ہے تو میں اس کو 100 کروڑ سے بھی زیادہ کما کے دکھاؤں گا. کسی اور کے پاس کچھ ہے تو وہ اور زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ صحیح معنوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر بندے کو توفیق مل جائے اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے کی، اور جن کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے دین کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر اگر خرچ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ یہی دولت ہمارے اپنے لیے نقمت بن جاتی ہے، عذاب کا بھی باعث بن سکتی. یہی بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ 2 ایسے آدمی ہیں کہ جن کے اوپر دیکھنے والے رشک کر سکتے ہیں. کون ہیں وہ 2 آدمی؟ آپ نے بتایا کہ یہ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق سے بھی نواز دیا. تو یہ ایسا بندہ کہ اس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے نوازا تو وہ خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی یہ علم پہنچاتا ہے. علم کا یہ نور اس سے جو نا وہ ظلمتیں ہٹاتا ہے، تاریکیاں دور کرتا ہے، اور لوگوں تک بھی یہ علم پہنچاتا ہے اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے. تو یہ ایسے 2 بندے ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. تو حضرات گرامی، یہ ہمارے اپنے اسلاف کی جو کہانیاں، یہ سب کوئی اداکاری نہیں ہے، کوئی ایکٹنگ نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ صرف ایکٹنگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہاں، حالانکہ ان کا اپنا اصلی کردار، ان کے اپنی جو اداکاری کے کردار میں جو کچھ بھی انہوں نے نبھایا اس سے بہت مختلف ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بھی واقعات بیان کیے ان میں کوئی اداکاری والی بات نہیں، سب کے سب سچے اور حقیقت میں پیش آنے والی باتیں. تو ویسے ہی ہمارے اپنے اسلاف، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعیات اور ان سب کی بھی جناب باتیں، یہ سب بالکل حقیقت پر مبنی ہے. یہ کوئی اداکاری نہیں، کوئی ایکٹنگ نہیں ہے. تو اس لیے آج ہم کو اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہم لوگ ہمارے اپنے اسلاف کے کارناموں کو ذرا پڑھ کر دیکھیں، وقت نکالیں، ہماری اپنی مصروف ترین زندگی میں سے تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکالیں، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے نکالیں، اور ہمارے اپنے اسلاف کی زندگیاں پڑھنے کے لیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کچھ وقت نکالنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا وفقنا لما تحب وترضى ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش
الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.